حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جناب سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا اور آپ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو بیان فرما رہے تھے۔ یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ رو رہے تھے مگر ایک نوجوان تھا جو کہ آپ کی باتیں سن سن کے ہنس رہا تھا، ہنسے جا رہا تھا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان کیا ماجرا ہے، تجھے کیا ہوا؟ سارے لوگ رو رہے ہیں اور تم اکیلے ہو کہ تم ہنسے ہی جا رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، کہنے لگا، اے ذوالنون مصری، لوگ یا تو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں اور نجات کو ہی اپنا اجر سمجھتے ہیں، یا پھر جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اس کے باغوں میں رہیں، اس کی نہروں سے پئیں۔ لیکن ذوالنون مصری، میرا ٹھکانہ نہ تو جنت ہے اور نہ ہی جہنم، کیونکہ میں اپنی محبت کا بدلہ ہی نہیں چاہتا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس سے پوچھا، فرمایا، اگر اس ذات نے تمہیں دھتکار دیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس نوجوان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس نے کہا، جب میں نے محبت کے باوجود وصال حاصل نہ کیا تو دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا، اور پھر جب مجھے صبح و شام عذاب ہوگا تو میری چیخ و پکار سے اہل دوزخ بھی تنگ آ جائیں گے، اور جب میں وصال یار پانے کی کوئی راہ نہ پا سکا تو گناہ گاروں کی ٹولیاں بھی مجھ پر گریہ وزاری کریں گی۔ اور پھر اس نے کہا، اے میرے مالک، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر تو چاہے تو مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، یا اگر چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ مالک، مجھے یہ نہیں کہ تو مجھے جنت دے یا جہنم سے چھٹکارا دے، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ مولا، جس حال میں تو راضی اسی حال میں میں راضی ہوں۔ اگر تو چاہے تو مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے، میں پھر بھی راضی۔ اگر مجھے معاف کر کے اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے تب بھی میں راضی۔ اگر میں اپنے دعوی محبت میں سچا ہوں تو پھر میرے مولا محض اپنے کرم سے میری حالت کو تبدیل کر دے، اور اگر میرا دعوی محبت جھوٹا ہے تو پھر مجھے اس کی سزا میں طویل ترین عذاب سے دوچار کر دے۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص چپ ہوا تو ایک غیبی آواز آئی جس کو ہم سب نے سنا، کہ کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ذوالنون مصری، مخلصین کی اپنے رب سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی میں بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور نعمتوں پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، مصیبتوں پر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے سعادت اور کیا ہوگی کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کو اپنا مقصود بنا لیا۔ جب انہوں نے اپنے اس مقصد میں رغبت اختیار کی تو انہیں اس رب تک پہنچنے سے نہ ان کی بیوی روک سکی، نہ ان کے بچوں کی محبت روک سکی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ان کو اپنے رب تک پہنچنے سے نہ روک سکی۔ انہوں نے اس راہ میں آنے والی مشقت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا پایا، کہ ان کے لیے شہد بھی ان تکالیف جیسا میٹھا نہیں جتنی کہ وہ تکلیف جو اللہ کے راستے میں ان کو اٹھانی پڑی، جتنی وہ تکلیف ان کو میٹھی لگتی ہے۔ اور وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی محبت میں مصائب جھیلتے رہتے ہیں، پھر بھی قرب کی طلب سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی شہر سے کوچ کرتے ہیں تو وہ شہر بھی ان کے فراق میں آنسو بہاتا ہے۔